السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها اربعۃ حرم او کما قال اللہ تبارک وتعالی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے محبوب پروردگار، فخر موجودات، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، طٰہ و یاسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، اور اس ماہ رجب کی شروعات میں یہ پہلا جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کل 12 ہے، اور یہ 12 مہینے سال میں اللہ نے اسی وقت انہیں بنائے یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور یہ ایک مہینہ رجب کا ہے جو جس مہینے میں ہم اور آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، ان میں سے ایک مہینہ حرمت کا ہے جس میں الحمدللہ ہم اور آپ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب یہ ماہ مبارک طلوع ہوتا اور جب یہ مہینہ مسلمانوں پہ آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے ماہ رجب میں برکتیں عطا فرما اور ماہ شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔
تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان المبارک کے آنے کی ایک تمہید ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ بعض احادیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے کے بارے میں بھی ہے کہ حضور کثرت سے روزہ رکھتے۔ اصل میں ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ عمل عطا فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک ایک دم سے تم پر آ جائے اور تمہیں اس کے روزے شاق گزر رہے ہیں، تمہارے اوپر اس کے روزے رکھنے بھاری پڑیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم رجب شریف سے ہی کچھ روزے رکھنا شروع کر دو، تاکہ روزے رکھنے کی تمہیں عادت پڑ جائے، اور اس طرح جب رمضان کا مقدس مہینہ تم پر آئے، چاہے وہ جس مہینے میں بھی آئے اور جس موسم میں بھی آئے، تم رمضان کے مبارک مہینوں کے مبارک مہینے کے روزوں کو آسانی کے ساتھ رکھ سکو، اور تمہارا بدن اس لائق ہو جائے کہ ان روزوں کی شدت کو برداشت کر سکے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اسی حوالے سے رجب شریف کے اس موقع پر اور پہلے جمعے پر میں آج خاص طور پر دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج ہمارے یہاں ماحول یہ ہے اور ہمارا لائف اسٹائل ایسا بن گیا ہے کہ جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی کڑی سے کڑی محنت کر لیتے ہیں، مشقت اٹھا لیں گے، محنت کر لیں گے، مزدوری کر لیں گے، دن رات ایک کر کے اپنے خون پسینے بہا کر کے کہیں نہ کہیں سے اپنے دنیا کے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ ہمارے یہاں بچے کا برتھڈے ہے، یا ہمارے گھر میں کسی بچے کا ختنہ ہے، یا شادی ہے، مکان بنانا ہے، دکان خریدنا ہے، زمین خریدنی ہے، پراپرٹی بنانی ہے، تو ہم اپنے اس لکش کی طرف، اپنے اس مقصد کی طرف پوری تیاری سے بڑھتے ہیں۔ کہاں کہاں سے قرض لینا ہے، کہاں کہاں سے پیسے حاصل کرنے ہیں، کیسے انتظامات کرنے ہیں تاکہ ہمارا یہ کام آسانی سے ہو جائے۔ مگر آپ مجھے بتائیں، کیا دین کے معاملے میں بھی ہم اتنے ہی ذمہ دار ہیں؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اوپر جلوہ فگن ہونے کے لیے 2 مہینے باقی ہیں۔ کیا ہم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس کی بھی ایسی تیاری کرتے ہیں کہ یار ہمیں نماز نہیں آتی، نماز پڑھنا سیکھ لیں، یار ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمارے تلفظ درست نہیں ہے، ہم صحیح سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، چلو قرآن مقدس کی تلاوت صحیح کر لیں تاکہ رمضان جب آئے تو ہم روزے بھی رکھ سکیں، قرآن کی تلاوت کا لطف بھی اٹھا سکیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی نمازیں پڑھ سکیں جس کے بارے میں مجھے امید ہو کہ ہمارے رب نے اسے قبول کر لیا۔ کیا ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں؟ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے، مگر یوں ہی ہماری تیاریاں دھری رہتی ہیں اور پھر وہ مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کتنی برکتیں، کتنا ثواب، کتنے فضائل اور کس قدر اہمیت اس مہینے کی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے اللہ ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہمیں رمضان مل جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہماری مسجد میں تقریباً 2000 لوگ اگر نماز پڑھنے آتے ہیں، میں ہر ایک سے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا واقعی آپ سورتوں کی قرات کر لیتے ہیں؟ آپ کو تسبیحات یاد ہیں؟ آپ کو تحیات یاد ہے؟ کیا آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ کیا واقعی آپ صحیح طریقے سے ارکان نماز کو ادا کر پاتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جس کا سب سے پہلے سوال میدان محشر میں ہوگا، کیا ہم نے آج تک
اسے درست کرنے کی کوشش کی. ہم دنیا کے بڑے سے بڑے کام تو کر لیتے ہیں، ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک تیاری کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہماری نظر میں ہے. کیا ہم نے یہ ذمہ داری اور یہ احساس دین کے معاملے میں بھی کیا؟ یاد رکھو کہ جس مسلمان کی قرآن کی تلاوت درست نہ ہو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. یہ بات آپ یاد رکھیں. جو امام کے پیچھے آپ نے پڑھی وہ نماز تو ہو جائے گی اس لیے کہ اس میں امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ پیچھے کھڑے رہتے ہو، مگر جو سنتیں آپ خود پڑھتے ہو وہ سنت موقدہ یا آپ نفل نمازیں پڑھتے ہو، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ نمازیں ہماری ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو فرائض عطا کیے ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض ہے، اس تمام میں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے. بولو ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں. نماز تمام فرائض میں سب سے بڑا، اور نماز کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا آتا ہو، نماز کا طریقہ معلوم ہو. بحیثیت مسلمان کم سے کم اتنا تو کر لو، کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اللہ نے جو کلام اپنے محبوب پر اتارا اسے پڑھنے کا سلیقہ آ جائے. کچھ صورتیں تو یاد کر لو تاکہ تمہارا جی چاہے رات میں اٹھ کے رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے کے لیے تو تم اپنے رب کو 2 سجدے کر سکو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوافل میں سب سے برکت والی نماز، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. بڑی پیاری نماز ہے، اور اس وقت کیا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے. نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ کوئی معاملہ ہے. اس کی نیت اتنی خالص ہوتی ہے کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رو سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما دے. وہی تو ہے جس کے سامنے رونے میں بھی عزت ہے، وہی تو ہے جس سے مانگنے میں عزت بڑھتی ہے، وہی تو ہے جس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے درجے بلند کرتا ہے. وہی ہے جو ہم سے کوئی مقصد نہیں رکھتا مگر وہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. ہم سے اسے کچھ نہیں چاہیے، جو ہمیں اس نے فرض کیا اور ہم سے جو اس میں ہمارے اوپر فرائض و واجبات دیے ہیں اس میں بھی ہمارا فائدہ. اگر ہم نہ کریں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے، ہر شے اس کی کبریائی بیان کرتی ہے. آپ کی تعداد کتنی ہے؟ اربوں خربوں مخلوق اللہ نے انسانوں کے علاوہ پیدا کی ہے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. تو ان نمازوں کا فائدہ ہمیں ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سنیں اور ذرا غور کریں. میں نے خاص طور پر اپنی مسجد کے اندر اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیں. اگر آپ تیار ہوتے ہیں اور جب بھی آپ ہوئے، الحمدللہ مدرسے کی طرف سے کسی نہ کسی مدرس کا انتظام بھی کیا گیا کہ آپ اپنے وقت کے حساب سے جب فارغ ہوں اپنے وقت کے حساب سے آپ قرآن سیکھیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور آپ کے پاس اگر اتنا وقت نہیں ہے تو آج کی دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے. بہت ساری سائٹیں ہیں
آپ اہل سنت والجماعت کے کسی بھی پلیٹ فارم سے آج تو باقاعدہ آن لائن ایڈمیشن لے کر کے آپ کو قرآن پڑھنے کی آسانی فراہم کی جائے گی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے، سنی دعوت اسلامی کی طرف سے، دعوت اسلامی کی طرف سے اور سنی تبلیغی مشن کی طرف سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ان تمام چیزوں کو شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے قرآن پڑھ سکیں۔ تو اگر آپ کسی استاذ کے پاس جا کے نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے بندے آپ جہاں بھی ہو، آپ کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے جوائنٹ ہو کر کے پڑھو۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دوسری چیزوں میں، ہم یہ کر کے دکھائیں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم کر لیں گے، مگر یہ چیزیں دین کے معاملے میں نہیں آتی۔ آپ اگر اپنے آپ پہ آ جاؤ کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہی سیکھنا ہے، خدا کی قسم ایک مہینے کے اندر، ایک مہینہ، میرا دعویٰ ہے ایک مہینے کے اندر آپ بہت اچھے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ توجہ دینے والے، رغبت کرنے والے اور شوق رکھنے والے ایسا کرتے نہیں، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت بڑے بڑے بزنس مین جن کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ آٹو رکشے کی طرف فلائٹیں بدلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جب انہیں قرآن سیکھنے کا ذوق ہوا انہوں نے قرآن سیکھ لیا۔ بھائی ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کچھ کاروبار کا ہو جائے، یہ دنیا کا نقصان ہے جو بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن جو دین کا نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کہاں سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھنا سکھا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ویرانہ مت بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ہماری بہت ساری بیماریاں، بلائیں اسی وجہ سے ہم سے دور ہو سکتی ہے اگر ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ ایک صحابی رسول قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں اور باہر ان کا گھوڑا بندھا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑا ہی نہانے لگا۔ وہ صحابی رسول باہر نکلے اور پھر اس کے بعد گھوڑا خاموش ہو گیا، مسلم شریف میں ہے۔ پھر وہ اندر آئے، پھر قرآن پڑھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ہی نہانے لگا۔ پھر آپ باہر نکلے، پھر وہ گھوڑا خاموش ہو گیا، پھر آ کے قرآن پڑھنے لگے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے ہی نہانا شروع کیا، آپ باہر نکلے، چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، اوپر دیکھا تو کیا دیکھا کہ انوار و تجلیات کی ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، رات ایسا واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ فرشتے اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے وہاں اترتے ہیں۔ یہ رحمت کے فرشتے تھے۔ اگر تم نے قرآن پڑھنا بند نہ کیا ہوتا تو تمہارا پڑھنا اتنا انہیں پسند آ رہا تھا کہ وہ فرشتے کل رات تمہارے سامنے اترے ہوتے اور تم اپنی آنکھوں سے زیارت کرتے اگر تم نے قرآن پڑھنا بند نہ کیا ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے دو چیزیں، صحیح نماز اور صحیح قرآن، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بڑی آسانی سے گانے یاد ہو جاتے ہیں، ڈائیلاگ یاد ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں انٹرنیٹ پر انہیں یاد ہو جاتی ہیں، مگر انہیں قرآن کی چند سورتیں یاد نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندوں، مرنا ہر ایک کو ہے، کیا پتا
یہ آنے والا رمضان بھی ہم پائیں کہ نہ پائیں کسے خبر. اگر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور نصیب سے یہ رمضان آپ کو مل جائے تو خدا کے واسطے ایسی تیاری کر لو کہ یہ رمضان آپ کو ملے تو رمضان کا لطف بھی آپ کو ملے. اپنی نمازیں درست کر لیجئے. آپ کو نماز کے جو بھی مسائل سیکھنے ہیں یہ آپ کا ادارہ ہے. آپ تعاون کرتے اس ادارے میں. آپ کا یہ ادارہ آپ کے لیے حاصل. آپ جب چاہیں تشریف لائیں. آپ فون پر مسائل پوچھیں. قرآن پڑھنا ہے صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک مستقل پڑھائی ہوتی ہے اور 5 حفاظ الحمدللہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہے. آپ اس وقت تشریف لائیں. مدرسے کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. آپ رات میں آنا چاہیں آپ کے لیے مدرس کا انتظام کیا جائے گا. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں بات یہ ہے کہ کسی چیز کا جب آپ پختہ ارادہ کر لیں گے تو آپ اس کام کو کر لیں گے. آپ یہ چاہیں کہ وقت ملے گا اب یہ کریں گے تو کبھی نہیں ہو پائے گا. آپ یہ ارادہ کریں کہ قرآن تو پڑھنا ہے وقت ملے گا تو دوسرا کام کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ آپ جلدی سیکھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں. آپ ذرا سوچئے نا کتنی برکت ہے اس کی. حضور فرماتے ہیں اس لیے تہجد میں جب اٹھو قرآن پڑھتے ہو نماز میں تو پہلے مسواک کر لیا کرو تاکہ تمہارے منہ کی بدبو دور ہو جائے. حضور فرماتے کہ جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے نماز میں تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس بندے مومن کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں آتا ہے. یہ برکت صرف اس لیے ہے کہ ہماری زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جانا ہے اس لیے ان 2 چیزوں کا انتظام کر لیں. آپ جہاں کہیں سے بھی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک فرمائے. مگر ہر جگہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں مکتب ہیں امام صاحب ہیں اور کچھ ٹیوشن پڑھانے والے افراد بھی آپ کو مل جاتے ہیں. اگر آپ چاہ لیں تو میں اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور کر لیں گے. کوئی بھی چیز اتنی آسان تو نہیں ہوتی کہ صرف ہم خواہش کریں اور ہو جائے. اگر ہم دنیا کے لیے اتنا ایکٹیو ہیں تو خدا کے واسطے دین کے لیے بھی آپ ایکٹیو ہو جائیے تیار ہو جائیے اور اس کے لیے آج سے ابھی سے آپ اپنی شروعات کریں. اگر آپ نے ایسا کیا انشاءاللہ رمضان آنے تک آپ کی زبان پہ قرآن جاری ہو جائے گا. قرآن آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے بڑی برکتیں دی ہیں. ایک حرف بندہ پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے قرآن مقدس کو اپنا ساتھی بناتا ہے قرآن سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو قرآن اس کے آگے آگے چلے گا. حضور فرماتے ہیں قرآن اس کے آگے آگے چلے گا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کرے گا اے مولا یہ مجھ سے پیار کرتا تھا میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ مجھے چاہتا تھا میں اسے چاہتا ہوں اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں یاد رکھا آج میں میدان محشر میں اسے یاد کرتا ہوں اے اللہ تو اسے بخش دے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے. پروردگار عالم نے اسے بڑی شان عطا فرمائی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید کتنی شان والا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کا اپنی زندگی میں اور روزانہ کچھ حصہ
قرآن سے لگا کے رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہیے، لیکن جب تک قرآن صحیح نہ ہو، قرآن آپ صحیح نہ پڑھیں، اس کی برکت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنی 2 چیزیں درست کر لیں۔ باقی مسائل تو آپ کو بیان کیے جاتے ہیں، مگر یہ 2 چیزیں بیان کرنے سے نہیں، نماز سیکھنا ہے، اس کی دعائیں، اس کی صورتیں آپ کو خود یاد کرنی پڑیں گی۔ بہت آسان ہے یاد کرنا۔ سب سے پہلے آپ اپنا تلفظ صحیح کر لیں، پھر آپ کسی ایک سورت کو لیں، اسے روزانہ 10 بار سنیں، روزانہ 10 بار سنیں، انشاءاللہ 5 دن میں وہ سورہ آپ کو یاد ہو جائے گا، بہت آسانی سے یاد ہوں گی۔ اور 15-20 صورتیں اگر آپ کو یاد ہو گئیں، بہت آپ نے یاد کر لیا، آپ کی زندگی بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نماز درست کریں، اپنا قرآن درست کریں، انشاءاللہ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، مگر یہ آپ کی زندگی کا وہ معاملہ ہے جس میں اگر کمی ہوئی، قرآن پڑھنا نہیں آیا، نماز آپ نے نہیں پڑھی، تو اب اس کی بھرپائی نہ کوئی آپ کا امام کر سکتا ہے، نہ آپ کے گھر والے کر سکتے ہیں۔ اس کا معاملہ آپ کی زندگی، آپ کی ذات کے ساتھ ہے، آپ ہی کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل کرم فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔